معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئے ایک ساتھ آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ اور پھر رات کی سیاہی میں آسمان سے سفیدی اترنے لگی، آہستہ آہستہ ڈولتے ہوئے، دھیرے دھیرے برف کے گالے ان پر اترنے لگے۔ رکٹی چیئرز پر دریائے سوات کے کنارے وے سائڈ ہوٹل سے ذرا دور بیٹھے ہوئے، ان پر، ان کے رخساروں پر، بالوں پر سفید نم آلود گالے اترنے لگے۔ بدن کی گرمی سے وہ پگھلتے اور ان کا یک پانی جیکٹ کے کالر کے نیچے جا کر گردن کو برف کرتا۔ ان گالوں میں کہیں شاید آلوچے کے شگوفے بھی ہوں، لیکن کون جانتا ہے یا پہچان کر پاتا ہے کہ یہ برف کے گالے ہیں یا آلوچے کے شگوفے ہیں، دونوں سفید اور ٹھنڈک لیے ہوئے۔ وو! کالیے کو برادر عزیز کی آواز سنائی دی۔ پینیا آ گیا ہے، وہ میرے پاس آ گیا ہے۔ مشاہد اپنے رخساروں پر سے یک کرتے برف کے کپاس پھولوں کو پونچھتا رہا اور سر میں اور بالوں میں ان کے گرنے اور پھر پانی ہونے کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا خاموش رہا۔ بھلا کالیے کا قطورہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ یہ اس کے خمار کے قطورات تھے جن کی وہ سنتا تھا۔ میاؤں میاؤں۔ مشاہد ذرا سیدھا ہوا اور اپنی گود میں گرے برف گالوں کو پونچھا اور غور سے سنا۔ وہ سن رہا تھا، اسے واضح طور پر مور کی آواز سنائی دی تھی۔ ہو سکتا ہے قطورہ بھی آ گیا ہو۔ آلوچے کے جنگلوں پر تاریکی بتدریج کم ہوتی گئی اور ان پر ایک ہلکی سرخ روشنی سایہ کرنے لگی۔ پینیا، سورج نکل آیا ہے، کالیا بڑبڑایا۔ یہ سرخ روشنی پاپولر کے درختوں کو عبور کر کے وے سائڈ ہوٹل پر پھیلی اور پھر آہستہ آہستہ چرچل پوسٹ کی پہاڑی کو روشن کرتی نیچے دریا تک آئی اور انہیں دریائے سوات دکھائی دینے لگا۔ وہ خود بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شفق کی سرخی میں رنگے ان کے چہرے پہچانے نہ جاتے تھے۔ آلوچے کے درختوں کی سرمئی ٹہنیاں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ مشاہدی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی ہمیں خبر نہیں، لیکن مشاہد کو خبر تھی کہ یہ قلعہ ڈراور کے بازار میں ٹھہری ہوئی ناقابل فہم شام کی روشنی ہے جو ان کے آس پاس اتری تھی، صرف ان کے لیے۔ ہمیں اسلام آباد بھی پہنچنا ہے کالیے، چلیں۔ اور اسی لمحے وہ روشنی بجھ گئی اور سرمئی لینڈسکیپ پھر اندھیرے میں چلی گئی، لیکن برف کے گالے ایک تسلسل سے گرتے رہے۔ جنگلوں کی خالی ٹہنیوں اور کھیتوں کی رنگت بھی سفید ہو رہی تھی، اور اس سفیدی میں اگر غور سے دیکھا جاتا تو وہ دونوں بھی تھے، دریا کنارے رکٹی چیئرز پر براجما، اور ان کے لباس اور چہرے دکھائی نہ دیتے تھے، اور صرف برف تھی جو ان کو ڈھانپے چلے جا رہی تھی۔ کیا سچ مچ ہمیں خبر نہیں مشاہدی؟ مشاہد خاموش رہا۔ دلیز جیپ کا انجن اسلام آباد کی یخ آلودہ ہوا سے اتنا سرد اور مردہ ہو چکا تھا کہ مشاہد نے آخری بار چابی گھمائی تو مکمل مایوسی میں گھمائی کہ اس بار بھی یہ سٹارٹ نہ ہوئی، تو گیٹ کے قریب کھڑے، اسے خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے، کالیے سے گزارش کی جائے گی کہ وہ گیٹ کی اترائی پر اسے دھکا لگا دے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ متعدد بار پھٹ پٹا کر سٹارٹ ہو ہی گئی تھی، اور اس کی بے ڈب آواز سے سیکٹر F10 کے مکینوں نے خاصی سبکی محسوس کی کہ کون ہے جو اس پاش سیکٹر میں قیام پذیر ہے اور اس قسم کی مڈل کلاس گاڑی رکھی ہوئی ہے جو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور جب نام لیتی ہے تو اتنی بے ڈب آوازیں نکالتی ہے۔ جیپ کے ٹائر متحرک ہوئے تو کالیے نے خدا حافظ کہنے کے لیے ہاتھ ہلایا، اور پھر فوراً ہی اسی ہاتھ سے جیپ کے دروازے کو مضبوطی سے تھام کر سختی سے حکم دیتے ہوئے بولا، مشاہدین نیچے اتر آؤ۔ وہ آج ایک دھندلی تاریک سویر میں رات سے اسلام آباد پہنچے تھے، جہاں سیکٹر F10 میں واقع کالیے کی 2 جڑواں کوٹھیاں دور سے اپنی ریڈی میڈ یونانی ستونوں کے سستے پن سے نمایاں نظر آتی تھیں۔ مشاہد اپنی جیپ یہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے اکٹھے ناشتہ کیا تھا اور مشاہد فوری طور پر لاہور روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ بمشکل جیپ سٹارٹ ہوئی تو مطلون مزاج کالیے نے اسے روک لیا تھا۔
کیا ہوا ہے کالیے؟ پہنیا، میں جو کہتا ہوں انجن بند کرو اور نیچے اتر آؤ۔ مشاہد چابی واپس گھما کر آہستگی سے اتر آیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ کالیے نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں، شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سیکٹر F10 کی ان جڑواں کوٹھیوں کے ریڈی میڈ یونانی ستونوں اور بے ونڈوز کے سستے پن کے نیچے موہنجو داڑو کے بڑے تالاب جتنا ایک تہہ خانہ ہوگا، جس کے بھاری دروازے پر قرون وسطیٰ کے متعدد تالے لٹک رہے ہوں گے، اور کالیا ہاتھ برابر لمبی قدیم چابیوں میں سے انہیں ایک ایک کر کے کھولے گا اور پھر دائیں جانب کسی سوئچ کو چھو لے گا تو شیشے کے سینکڑوں شوکیس بجھ بجھ کر روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور ان شوکیسوں میں مشاہد سر جھکائے اس قدامت کی ونڈر لینڈ میں، اور کالیا اسے ایسے دیکھتا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے۔ قرآن مجید کے ایسے نایاب نسخے جن کے ری پرنٹس دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، خالص سونے کے پانی سے لکھے ہوئے اوراق، قدرتی رنگوں کی آمیزش سے ایسی خطاطی، تازہ، شفاف اور ستھری جیسے ابھی ابھی کسی نے قلم ہاتھ سے رکھا ہو۔ ظروف، شالیں، فرنیچر، ملبوسات، منییچر تصویریں، غزنی سے نکلے ہوئے کوفی عہد کے نوادرات، مسلم مغل کے عہد کے کشمیری برتن، لیمپ، فروٹ ڈشز، قلم دان، فن کی ایک قدیم دنیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مشاہد شوکیس پر جھکا ہوا حیرت سے پوچھتا تھا۔ کالیا ہنسا۔ بقول شمس تبریز، یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں، بلکہ اب تک خبر نہیں تھی۔ ابھی بھی جب تم بار بار اپنی جیپ کو سلف لگاتے اور وہ سٹارٹ ہونے سے انکاری ہوتی تھی، تب میں اپنے آپ سے بحث کرتا تھا، ایک مخمصے میں تھا کہ کیا میں تمہیں اپنے اس راز میں شریک کر لوں یا نہ کروں، اور جوں ہی تمہاری جیپ سٹارٹ ہوئی اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ پہنیا، زندگی کا کیا پتہ، آج مرے کل دوسرا دن، اور مردے کے لیے تو آج مرے تو کل دوسرے کی بجائے تیسرا، پانچواں دن، کہاں سال، ہزاروں سال۔ مشاہدی، ذرا غور کرو، اس کلیکشن میں ایک خصوصیت ہے، اور وہ جانتے ہو کیا ہے؟ مشاہد نے شو کیسز میں سجے اور ان کے علاوہ دیواروں پر ترتیب شدہ نوادرات کو ایک نظر دیکھا۔ میں نے اس سے پیشتر کسی یورپی میوزیم میں بھی اتنے شاندار اور اہم نوادرات نہیں دیکھے۔ دور پھٹے منہ، کالیا بظاہر بے مزہ ہوا۔ اوئے مشاہدی، پت پینڈو، غور کر، ذرا فوکس کر اپنی آنکھوں کو۔ جتنے بھی نوادرات ہیں، سراہیاں، مخطوطے، لباس، تلواریں، زیورات، سب کے سب ہمارے ماضی کی یادگار ہیں، صرف مسلم پیریڈ یار۔ مشاہد کا سر شو کیس پر جھکتا گیا۔ وہ سر اٹھاتا تو دیواروں پر آویزاں قدامت کی خوبصورتیوں کو دیکھتا تھا۔ عباسی عہد، فاطمی عہد کے ہتھیار، اندلس کی نقاشی، غزنی کے برتن، اور مغل عہد تو جیسے پورے کا پورا اس تہہ خانے میں موجود تھا۔ مشاہدی، میں جو جھک مارتا ہوں گندھارا کی اسمگلنگ کی اور دوسرے نوادرات کی، تو صرف اس لیے، کس لیے؟ مگن اور بہت گہری توجہ میں گم مشاہد سر اٹھا کر بولا، اور پھر موتیوں کو پیس کر ان سے بنائی ہوئی ایک ایرانی تصویر پر جھک گیا۔ اپنے مسلم ماضی کے لیے یار، یہاں جو کچھ ہے وہ میں نے جاپان، امریکہ، فرانس اور انگلستان کے نیلام گھروں سے خریدا ہے۔ کالیے کو علم ہو جائے کہ فلاں جگہ کوئی برتن، کوئی شے اسلامی عہد کی مل سکتی ہے، نیلام پر ہے، تو کالیے پر لاکھ لعنت ہے اگر وہ وہاں اڑ کر نہ پہنچے اور اسے نہ خریدے۔ سب یورپی آرٹ ڈیلروں سے بڑھ کر بولی نہ لگائے۔ مشاہدی، یار ایمان کا معاملہ ہے، اور ایسے سودوں کے لیے رقم چاہیے، اور رقم کا بندوبست تم جانتے ہو کیسے ہوتا ہے۔ اس کلیکشن کا بالآخر کیا ہوگا؟ اس وسیع تہہ خانے کے سنگے مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے، آہستہ اور قدم پھونک پھونک کر چلتے ہوئے، وہ دونوں ایسے چور لگتے تھے جو کسی آرٹ گیلری میں سے کوئی مونا لیزا یا ٹاپ کاپی کے ہیرے چرانے آئے ہیں۔ مشاہدی، یہاں آج تک کوئی نہیں آیا سوائے میرے، تم دوسرے شخص ہو، یہ میری کمائی ہے، یہ میری نجات بھی ہے شاید۔ روز قیامت میں نے بھی تو جواب دینے ہیں اپنی کرتوتوں کے، اپنی اس غیر قانونی زندگی کے۔ یہ میرا جواب ہوگا۔ میں نے اس کا سامان جو بکھرا ہوا تھا، غیر مسلموں کے پاس تھا، جمع کیا، آئندہ نسلوں کے لیے
مشاہدی میں بخشا جاؤں گا نا؟ کالیے نے ایک ہچکی بھری اور مشاہد کو دیکھا جو اسلامی تاریخ کے تسلسل پر جھکا ہوا تھا اور اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ بہت دیر بعد اس نے کہا، کیا پتہ نہیں؟ یہی کہ تم بخشے جاتے ہو یا نہیں، لیکن جو کچھ یہاں ہے کہیں بھی نہیں کالیے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ پوری دنیا کے آرٹ ڈیلر جانتے ہیں کہ یہ نیم خواندہ پاکستانی ڈیلر جس کے بال اس کے ماتھے پر پڑے رہتے ہیں، جو سونے کی زنجیروں کا شوقین ہے، یہ جب نیلام گھر میں داخل ہوگا، کرسٹنز میں، سدھ میں، اور اگر نیلام کی ہتھوڑی کے لیے نیچے کوئی ایسی شے ہوگی جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو یہ جانے نہیں دے گا، اور اسی لیے وہ قیمت بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کالیہ ان سے 2 قدم آگے جاتا ہے، دوگنی سہ گنی قیمت ادا کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے یار، صرف ایمان کا معاملہ نہیں کالیے، ایمانداری کا معاملہ ہے۔ اور مشاہدی ایک اور تہہ خانہ ہے اس کے برابر میں، دوسری کوٹھی کے نیچے، جس میں گندھارا ہے، ہڑپا اور مہر گڑھ ہے۔ جو بھی نایاب اور یونیک مجسمے اور ٹکڑے ہیں وہ وہاں سجے ہیں ایسے ہی شوکیسوں میں۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر سمگل نہیں کیا، جو بہترین ہیں وہ میں نے سنبھال رکھے ہیں اپنی تاریخ کی بقا کے لیے۔ ہم نے شرمندہ تو نہیں ہونا آئندہ نسلوں کے سامنے، کیوں مشاہدی؟ ہاں۔ اور تب اس تہہ خانے میں شو کیسوں کی روشنیوں میں اور ان دونوں کی نیم خفیہ موجودگی میں ایک آواز آئی جو مشابہت رکھتی تھی جیسے کوئی مور بولا ہو۔ 7 کمروں والی کوٹھی کے مستطیل کمرے میں برگیتا کے اندر ایک دراڑ تھی جس کے فرش میں سے بھی گھاس سر اٹھاتی تھی۔ وہاں سفید بال اور سیاہ آنکھیں تھیں، اور شاید لال حویلی کے ٹوٹے ہوئے رنگین شیشوں میں بھی ایک شبیہ تھی۔ مور کے پاؤں کے نشان کہاں کہاں نہیں تھے۔ مشاہد ایک ایسے قرآن پر جھکا جسے بنو امیہ کے عہد میں ایک نابینا خطاط نے لکھا تھا، سیاہ آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی تھیں، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ مریم کے مجسمے، سنگی گلدستے اور سلیبیں، اور ان میں سے بیشتر جھکی ہوئیں جیسے ان کے نیچے اب بھی ایک ننگی پشت ہے، لیکن فرشتوں کی بہتات تھی، ہر سائز کے، پر پھڑ پھڑ آتے ہوئے، لیکن زمین سے پیوست، پر طاقت پرواز نہ تھی۔ اس ہوا میں ایک احساس ہے جو میرے وجود کو چھو کر گزر جاتا ہے کہ تم ابھی تک الجھن میں ہو برگیتا کے بارے میں، تمہاری گفتگو میں ربط ٹوٹتا ہے، وہ آ جائے گی۔ ہاں، اس نے مختصراً کہا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے نہایت تیز ہاں سے شاید ایک آدھ سنگ مرمری فرشتہ ٹھٹک کر پرواز کر گیا ہے۔ وہ قبر پر جھکا اور نوٹ بک پر اردو، انگریزی اور فارسی میں تحریر شدہ کتبے کی عبارت نقل کرنے لگا۔ کیا تم یہاں ہو؟ ہاں، اس نے پھر تیزی سے کہا، کتبے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ تو پھر چپ کیوں ہو؟ شہر خاموشہ میں پوچھا جا رہا ہے کہ چپ کیوں ہو؟ اس لیے کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً فاطمہ بے اختیار مسکرائی۔ بابو اور مشاہد بے وجہ دوست نہیں تھے، وہ بھی یکدم کوئی ایسی بات کہہ جاتا تھا جس کا ربط صرف اس کے اپنے ذہن میں ہوتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ گلبرگ کے کرسچن گریو یارڈ کی پہلی دھوپ میں اس کے سفید بال کٹ بال جیسے راکھ سے سفیدی کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اور تحقیق سے اس شہزادی کو تلاش کیا تھا۔ برگیتا ہمیشہ کوٹھی نمبر 101 اے کی رانی کو مرغابیاں بھیجتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہاں کوئی رانی ہے بھی یا نہیں۔ سبھی کہتے تھے کہ وہاں خان بہادر محمود شاہ کی آبائی کوٹھی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی رہتی ہے، لیکن وہ تو کب کی مر چکی تھی۔ ذرا دیکھو، میرا مطلب ہے، میں پڑھتا ہوں وفات 10 مارچ 1957۔ تو کیا آج پرنسس کی ڈیتھ اینیورسری ہے جو ہم خاص طور پر صبح سویرے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، مشاہد ہنسا، اور ایسے اگر وہ 7 کمروں والی کوٹھی میں ہنستا تو ہر کمرے میں گونج جاتی۔ میں نے کالیے سے تذکرہ کیا تھا اور وہ میری جان کو آ گیا کہ لاہور پہنچتے ہی قبر تلاش کرو اور شہزادی کے کتبے کی عبارت کاپی کر کے مجھے روانہ کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ کسی پرانے پتھر پر یہی عبارت لکھوائے گا اور اسے اوریجنل کتبے کے طور پر کہیں کینیڈا میں مقیم کسی سکھ کے ہاتھوں فروخت کر دے گا۔ فاطمہ، تمہارا کیا خیال ہے؟
کہ وہ آ جائے گی؟ ہاں، یہ ہاں بھی اتنی تیز اور یکدم تھی کہ اگر اس سے پیشتر کسی سنگی فرشتے نے پرواز نہیں کی تھی تو اب ضرور کر گیا تھا۔ عجیب ناقابل فہم حرکت کی ہے اس نے۔ مشاہد نے نوٹ بک قبر کے تعویذ پر رکھ دی، جس کی ایک دراڑ میں سے ایک چڑیا بار بار سر نکال کر دیکھتی تھی۔ فار ہیون سیک فاطمہ، وہ کاموکی جیسے قصبے میں عیسائیوں کے گیٹوں میں اپنے باپ کی کچی غلاظت بڑی کوٹھڑی میں اپنے سو کالڈ درجن بھر بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ مشاہد نے جواب میں خاموشی اختیار کی اور پھر کتبے پر جھک کر اس کی عبارت نوٹ بک پر درج کرنے لگا۔ تم پھر خاموش ہو گئے ہو؟ ہاں۔ اس نے نوٹ بک پر درج شدہ عبارت کو ایک نظر دیکھا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ شاید اس کرسچن گریو یارڈ میں یہ واحد قبر ہے جس پر فارسی کی رباعیاں درج ہیں۔ کورٹ لینگویج آف رنجیت سنگھ، چلیں۔ چلنے کا یا مجھے چلانے کا اختیار تو تمہارے پاس ہے۔ فاطمہ نے ہاتھ آگے کر دیا۔ وہاں سویر کی پہلی دھوپ میں اس کا بڑا ہوا ہاتھ ایسے ساکت تھا جیسے وہ کسی قبر پر آویزاں مریم کے مجسمے کا ایک حصہ ہو۔ ظفر علی روڈ کے گندے نالے کی بو ابھی گرمی سے ناگوار نہیں ہوئی تھی اور جیل روڈ پر رواں ٹریفک نے ابھی آسیب کی کیفیت اختیار نہیں کی تھی۔ وہ فوری طور پر اس کا ہاتھ تھامنے سے ٹھٹکا۔ اس کے اندر ایک جھجک آ گئی تھی جو کسی تاریک گوشے میں شاید خفیف سے احساس جرم کی پروردہ تھی۔ تم کہیں چلے تو نہیں گئے؟ فاطمہ نے پوچھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ وہاں موجود ہے۔ نہیں، اس نے فوراً کہا اور فاطمہ کا ہاتھ ایسے تھاما جیسے وہ اس کا سہارا چاہتا۔ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے پھر دہرایا۔ اس نے آج تک مجھ سے پوچھے بغیر اپنے کمرے سے باہر بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایک قاہر اور جابر قسم کا خاوند ہوں۔ نہیں، یہ ہمارا ارینجمنٹ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو آگاہ رکھتے ہیں، لیکن کل صبح میں بیدار ہوا ہوں اور وہ نہیں ہے۔ بی بی جی کاموں کی گئی ہیں صاحب جی، مالی شریف مجھے بتا رہا ہے۔ اس نے تم سے کیا کہا تھا جب تم اسے واپس لانے کے لیے کاموں کی گئے ہو؟ تب اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کسی دراڑ کی بات کرتی تھی، یقیناً کہیں ایک برہنہ گول مٹول سنگے مرمری فرشتے کے پر پھڑ پڑائے۔ وہ جانتی ہے کہ میں وہ دراڑ نہیں ہوں، شاید تم ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سر جھٹکا۔ اس کے تمام بال راکھ سے سفیدی میں آ چکے تھے۔ نہیں، میں نہیں ہوں، اور اسی لیے آج شام میں جا رہی ہوں۔ تم کم از کم میری نشست تو کنفرم کرا دو۔ کویت کے لیے نہیں، انگلینڈ کے لیے۔ کویت شاید اب مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں اپنے دادا کے خیمے میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ انگلینڈ میں کوئی کسی سے اس کا حسب نسب، کردار اور مذہب نہیں پوچھتا۔ میں وہیں جاؤں گی۔ کس کے پاس؟ نوبڈی۔ وہاں میرا کون ہے؟ دیر از نوبڈی۔ میری ایک اسپینسٹر دوست ایک ہوم میں بہت اچھے دن گزار رہی ہے۔ میں نے کچھ جمع بھی کر رکھا ہے اور کچھ سوشل سیکیورٹی بھی مل جائے گی برطانوی شہریت کی وجہ سے۔ میں اپنے دن گزار لوں گی مشیل۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں کبھی اس کاروبار میں برگیتا کے حصے کی خواہش نہیں کروں گی۔ وہ زیادہ دیر تک اس غلاظت کے ڈھیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے آپ میں ہنسا اور اس نے جواز پتہ ہے کیا دیا تھا؟ دراڑ۔ اس کے علاوہ وہ کہتی تھی کہ حضرت موسیٰ بھی تو شاہی محل چھوڑ کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے تھے، گندگی اور کیچڑ میں واپس گئے تھے۔ وہ آ جائے گی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ اور فاطمہ کے ہاتھ میں محبت کا وہ رچاؤ تھا جو اس کی لا علمی میں، شاید اس کی لا علمی میں دراڑ بن چکا تھا۔ باہر گلبرگ کے گورا قبرستان کے باہر جیل روڈ پر ٹریفک کا گھنا ازدہا پھنکا رہا تھا اور انہیں جانتا تھا کہ اندر گورا قبرستان کے اندر فرق شاہی و بندگی برخاست۔ گندے نالے کی بو ظفر علی روڈ پر مسلسل معلق تھی اور اس میں سے گزرنے والے لوگ کم سے کم سانس لیتے ہوئے اس میں سے گزرتے تھے۔ دلیز جیپ مال روڈ پر آئی تو مشاہد نے ایک گہرا سانس لیا اور سٹیئرنگ بائیں جانب گھما دیا۔ میری سینس آف ڈائریکشن بتاتی ہے کہ ہم واپس ماڈل ٹاؤن کی جانب سفر نہیں کر رہے۔ نہیں، مشاہد نے کہا۔ اس کے سامنے سبزے کی ایک سرنگ تھی جو ٹریفک کو نگلے چلی جا رہی تھی۔ 7 کمروں والی کوٹھی میں صرف مالی شریف ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں؟ شہر کی طرف۔ شہر کے اندر تمہیں اعتراض تو نہیں؟
نہیں، فاطمہ کے سفید دانت درختوں کی چھاؤں میں نمایاں ہوئے۔ شہر کے اندر ہم جب بھی گئے ہیں تم میرا ہاتھ سختی سے تھام کر چلے ہو۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ریگل چوک تک وہ خاموش رہے۔ مشاہد نے بائیں جانب لکشمی مینشن کی طرف دیکھا اور اس کے ماضی نے اتنا گہرا سانس لیا کہ اسے فاطمہ نے بھی محسوس کر لیا۔ میں سن سکتی ہوں کہ آج ٹریفک معمول سے کم ہے اور دکانوں کے شٹرز گرنے کی کرخت آوازیں بھی کبھی سنائی دیتی ہیں۔ آج کوئی سرکاری چھٹی تو نہیں؟ نہیں۔ بڑے ڈاک خانے کے چوک تک وہ پھر چپ گئے۔ ٹریفک کیوں کم ہے مشیل؟ فاطمہ نے پھر پوچھا۔ ہڑتال ہے، مشاہد بولا۔ پھر اس نے بہت محتاط ہو کر لفظوں کا چناؤ کیا اور فاطمہ کی جانب دیکھا، جو دیکھ تو سامنے رہی تھی لیکن اس کے کان جواب کی آس میں منتظر تھے، اور اس نے بہت محتاط لفظوں میں اسے بتایا کہ بابری مسجد مسمار کر دی گئی ہے اور ہر جانب ایک پرجوش اور شدید رد عمل ہے۔ فاطمہ سامنے دیکھتی رہی لیکن اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا نچڑتا گیا۔ اس کا ہاتھ مشاہد کے اس ہاتھ پر آیا جو اسٹیئرنگ پر تھا اور اس کے نزدیک تھا تو وہ بے اختیاری میں لرزتا تھا اور اس میں حدت تھی۔ اس کے لب کھلتے تھے، دانتوں پر سے چپکتے ہوئے ہٹتے تھے اور پھر بند ہو جاتے تھے۔ سوری، مشاہد نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی۔ تم ٹھیک تو ہو فاطمہ؟ اس کے ہونٹ کپ کپاتے رہے، گھونسلے سے گرے بوٹ کی طرح۔ پھر وہ بولی تو کسی اور آواز میں بولی جو کہیں فاصلے سے آتی تھی اور جس میں کوئی جذبہ، کوئی جان نہ تھی۔ میں نے انہیں آشیرواد دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس اندھے اور متصب ہجوم میں شامل نہ ہوں۔ وہ سب سے آگے ہوں گے، اپنے آپ کو ان سے بڑھ کر متعصب ثابت کرنے کے لیے۔ میرے بیٹے مشعل، میرے بیٹے، تمہاری الجھن ماڈل ٹاؤن جانے سے کم ہو سکتی ہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ نہیں، تم چلو، جہاں مجھے لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اسی لمحے کہیں ایک اور شٹر گرا تو فاطمہ کے بدن میں ایک گرم سیسا اترا اور وہ بے طرح کانپتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لال حویلی کے نیچے جو گھنا اور پر رونق بازار تھا وہ بھی بند پڑا تھا۔